خواجہ آصف صاحب اپنی تقریر کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا شعر پڑھ دیں جو میں لکھ کے ان کو دینا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جلدی سے اپنی تقریر ختم کر دی ہے، تو اگر اجازت دے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ یہ تھوڑا سا جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے، اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان۔ ویسے جناب اسپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا برموقع اور بڑا برمحل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب اسپیکر، میں نے آج اس ایوان کے سینئرز کی باتیں سنی، اس میں حقائق بھی تھے، کچھ تلخی کا پہلو بھی تھا، لیکن میری گفتگو تنقید کے بدلے تنقید پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبنی ہوگی۔ جناب اسپیکر، کچھ چیزیں ہمیں خود سمجھنی ہوں گی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج ہم جو آئینی ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا، اس کا سبب کیا بنا؟ پلیز لوور یور وائسز، تھینک یو۔ جی یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے۔ ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی۔ باضابطہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی، لیکن بالآخر پارلیمان کے اندر سے بھی، سیاسی حلقوں کے اندر سے بھی جب اس قسم کی باتیں ہمیں یہاں پہنچی، تو میں نے اس وقت اسی فلور پہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی، اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے
کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے آزادی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ میرا ایک تصور تھا، اور ہمارے مد نظر تھا یہ کہ 2006 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، تو اس کو ایک پذیرائی ملی، اس کے مندرجات کو ایک پذیرائی ملی، اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا۔ اب ظاہر ہے میں ہوں یا جتنی بھی یہاں پر پارلیمانی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود تھیں یا جو سیاستدان تھے اس وقت، ہر چند کے بہت سے لوگ اس کے دستخطی نہیں ہیں، لیکن بعد میں ایسے فورم وجود میں آئے کہ ان فورمز پر جب ریزولوشنز آئے تو وہ انکلوڈیڈ بائی COD، اور ہم نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ COD نہ تو آئین کا متبادل ہے، یہ نہ قانون کا متبادل ہے، یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس سوچ پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اپنے سیاسی اور جمہوری سفر میں جہاں ہمیں کوئی مشکل درپیش آئے گی تو ہم اس باہمی اخلاقی معاہدے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اگر کہیں پر اس کا آئین سے تصادم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آئین پہ عمل ہوگا، لیکن اگر ہمارے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہو کسی بھی پارٹی کے پاس، اور وہ اس COD کے اندر مندرجہ کسی معاہدے کے شق کے حوالے سے تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، لیکن آئین مقدم ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جب بات آئین کی آئے گی تو آئین میری نظر میں، بلکہ آپ سب دوستوں کی نظر میں، اس کی حیثیت ایک میثاق ملی کی ہے۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے، اور قوم کے بیچ میں، صوبوں کے بیچ میں، طبقوں کے بیچ میں، قومیتوں کے بیچ میں اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ اس آئین کی بنیاد پر ہے، اس کی اساس پر ہم پاکستانی ہیں، اس کے اساس پر ہم پاکستان کے ساتھ ایک عہد و پیمان رکھتے ہیں۔ اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آئین ایک مستحکم دستاویز ہوتی ہے، اور جو دستاویز جتنی مستحکم ہو اتنا ہی اس کے اندر ترمیم و تغیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیتے ہیں، لیکن آئین میں تبدیلی ہمیں 2/3 اکثریت سے کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم عذر شریعت دیکھ لیں، کتاب اللہ پوری امت کا سب سے زیادہ مستحکم دستاویز ہے۔ کسی کا مجال ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کا آگے پیچھے کر لے، زبر زیر کی تبدیلی کر دے؟ کسی پیغمبر تک کو بھی اجازت نہیں۔ جتنا وہ مستحکم دستاویز ہے اتنی ہی اس کے اندر استحکام پایا جائے گا، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا۔ ہم انسانی قوانین، انسانی ضابطوں کی بنیاد پر بھی اسی اصول کو لیتے ہیں کہ
کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مستحکم دستاویز ہے تو اس میں تغیر و تبدل ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر عام قانون ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے نسبتاً آسان ہوتی ہے۔